برادران اسلام و دختران ملت، عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ آج 54واں درس ہے۔ ربیع الاول کی 9 تاریخ ہے، اور انشاءاللہ تعالی رب کائنات کو اگر منظور ہوا تو 12 ربیع الاول تک روز کی بنیاد پر انشاءاللہ تعالی درس دیا جائے گا۔ اس درس کا مقصد صرف اور صرف امت مسلمہ کو متحد کرنا ہے، اور اتحاد کے لیے امت مسلمہ کے اندر ایک ولولہ پیدا کرنا ہے، ایک راستہ بتانا ہے۔ امت مسلمہ کی آج جو حالات زار ہے، آپ ذرا تھوڑا سا غور کریے۔ جس طریقے سے قسمہ پرسی کے عالم میں امت مسلمہ آج پڑی ہوئی ہے، یہ وہی عالم ہے امت مسلمہ کا جو عالم جس عالم کے تحت فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام بنا کے رکھا ہوا تھا، اور وہ جانتا تھا فرعون کے وہ روحانی شخصیت نکلے گی، پیدا ہوگی، اسی لیے اس قوم کو مکمل طریقے سے اپنے غلامی میں رکھا تھا۔ آج کی مادی طاقتیں جانتی ہیں کہ امت مسلمہ میں اسلام نشاط ثانیہ کا جو یہ عروج ہوگا، حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اور امت مسلمہ ایک مرتبہ پھر روحانی لحاظ سے اس زمین پر عبد الصالحین کے طرح زمین پر جو ہے نا، یہ زمین کی وراثت وارث ہوگی۔ اسی لیے یہ شیطانی طاقتیں، یہ فرعونی قوتیں، یہ طاقتیں ہم امت مسلمہ کو آپس میں لڑا کر یہ خود فرحت محسوس کر رہی ہیں، خود خوشی محسوس کر رہی ہے۔ سب سے بڑی سوچ کی بات ہے برادران اسلام، آج جس طریقے سے امت مسلمہ قسمہ پرسی کے عالم میں ہے، اس قسمہ پرسی سے نکلنے کا کیا کوئی حل کسی کے پاس موجود ہے؟ آج جتنی سیاسی واویلائی کیا جا رہی ہے، آج جس طریقے سے اس مملکت کے اندر اپنی ذات اور اپنی نمود کے لیے اپنے آپ کو اپنی صرف اور صرف اپنی انا کے لیے عوام کو بلی کا بکرا بنایا جا رہا ہے، کیا امت مسلمہ ان کے پاس ان مشکلات سے نکلنے کا کوئی حل ہے؟ کوئی پارٹی اپنی منشور کی طرف نہیں آتی، کوئی پارٹی امت مسلمہ پہ آنے والے ان امتحانات کی طرف نہیں آتی۔ کسی کی آواز امت مسلمہ کی بھلائی کے لیے نہیں ہو رہی، کسی کی آواز امت مسلمہ کے لیے اتحاد کے لیے نہیں ہو رہی۔ ہر ایک خود کو مضبوط کر رہا ہے، ہر ایک خود کو اپنے اللہ اکبر برادران اسلام، ایسے پرفتن دور میں، ایسے پرآشوب دور میں، ایسے فتنوں کے دور میں، جب یوم تقوم الساعۃ میں سے تفرقون ہے، جب ہر جگہ فرقوں میں تقسیم ہے، اس امت کو تقسیم کو ختم کرنے کا روحانی حل فقیروں کے پاس ہے۔ اس روحانی حل کی طرف آنا ہوگا۔ عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ہی یہی ہے، اس در کا مقصد یہی درج دیا جا رہا ہے کہ امت مسلمہ کو روحانی انقلاب کی طرف متحد کیا جائے۔ یہ سیاسی جو وابستگی تبدیل ہو جا رہی ہے، جیسے کہ بڑی مثال مشہور ہے، جتنے بھی کسان حضرات اس چیز کو جانتے ہیں کہ جس طرح ترقی ٹرانزیشن کی جاتی ہی ہے، ایک پودے میں دوسرے پودے کا جو قلم لگا کے ایک نئی جو ہے نا وہ کی جاتی ہے، وہ اپنی پہچان بھی بھول جاتا ہے، وہ اپنی پہچان درخت بھول جاتا ہے، پودا وہ جو اس کو قلم لگایا جاتا ہے وہ اپنی پہچان بھول جاتا ہے، وہ ایک نئی چیز ابھرتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ سیاسی لوگ ہیں، جو ایک سیاسی جو ہے نا پارٹی جو ہے نا ایک دوسرے کی مفادات کے لیے متحد ہو رہی ہے، کہ وہ اس کے ورکر جو ہوتے ہیں نا وہ آپس میں منتشر ہو جاتے ہیں۔ اس انتشار کو ختم کرنا برادر اسلام، اس انتشار کو ختم کرنے کا قرآنی حل ہے۔ آئیے قرآن کی طرف آئیے۔ ایک بڑا واقعہ مشہور ہے، میں اکثر علماء کرام سے عرض کرا کرتا ہوں، جس میں فلم میں بیٹھتا ہوں، میں علماء کرام سے ایک چیز عرض کرا کرتا ہوں، آپ لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہیں، آپ لوگوں کے رہنما ہیں، آپ کی طرف لوگوں کی نظریں ہیں، آپ کی طرف مقتدیوں کی نظریں ہیں، آپ کے اللہ اکبر پہ لوگ ہاتھ باندھ دیتے ہیں، ادب و احترام سے کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کے اللہ اکبر کہنے سے لوگ رکوع میں چلے جاتے ہیں، جھک جاتے ہیں، آپ کے سلام کرنے پر لوگ سلام پھیر دیتے ہیں، تو آپ امت مسلمہ کی آپ نمائندگی کر رہے ہیں، آپ رہنمائی کر رہے ہیں۔ ایک بڑا واقعہ مشہور ہے، ایک بہت انتہائی ایک بزرگ تھے، ایک بادشاہ، بہت بڑا ظالم بادشاہ تھا، بڑا جابر بادشاہ تھا، اسلام کے اشعار کا بہت خلاف بادشاہ تھا۔ اس بادشاہ نے کیا کیا کہ یار یہ مسلمانوں نے یہ جو گائے کا گوشت کھاتے ہیں، بکری کا گوشت بھی کھاتے ہیں، یہ خنزیر کا گوشت کیوں نہیں کھاتے؟ اور بادشاہ نے جناب
اعلان کر دیا اگر جو خنزیر کا گوشت نہیں کھائے گا اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ مسلمان بڑے کمزور حالت میں تھے، مسلمان بڑی بے بسی کی حالت میں تھے، مسلمان بہت انتہائی لاغر زندگی گزار رہے تھے۔ بادشاہ کے حکم سے تلملی بچ گئی، ہر ایک ان لوگوں کے پاس چل پڑا جو اس کو اپنا رہنما سمجھتا تھا، ہر ایک اپنے مرشد کی طرف چل پڑا، ہر ایک اپنے پیر کی طرف چل پڑا، عالم کی طرف چل پڑا کہ اس کا حل کیا ہوگا۔ جب بادشاہ نے دیکھا امتوں کی، عوام کی توجہ اس طرف جا رہی ہے، عوام اس طرف جا رہی ہے، جو علماء ہے علماء کی طرف عوام جا رہی ہے، تو بادشاہ نے اعلان کیا کہ اتنے علماءوں کو، جو سب سے بڑا عالم ہے اس کو دعوت دی جائے، اس کو بلایا جائے میرے دربار میں۔ اس کو بلایا گیا، سامنے لا کے اسے خنزیر کا گوشت رکھا گیا۔ اس کا جو وزیر تھا بادشاہ کا، اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اس طرح کیا جائے، عوامی نمائندوں کو بھی بلایا جائے اور یہ عالم صاحب سے جنہیں گوشت کھلایا جائے، تاکہ تمام جو لوگ ہیں خنزیر کے گوشت کھانا شروع کر دیں۔ فیصلہ کیا جائے، کل سب کو بلایا جائے گا۔ اب جو وزیر تھا وہ اس عالم صاحب کا معتقد تھا، ان سے محبت تھی، عقیدت تھی، چاہت تھی۔ اب اس نے دیکھا کہ بھئی خنزیر تو اسلام کے اندر حرام ہے، اب یہ حرام گوشت اس پر کھلایا جا رہا ہے۔ اس نے کیا کہ بکرے کو ذبح کیا، بکرے کو ذبح کر کے لا کے عالم کے سامنے رکھا اور ان سے کہا کہ عالم صاحب، میں نے آپ کے سامنے بکرے کا گوشت رکھا ہوا ہے، خنزیر کا گوشت نہیں ہے۔ عوام کے سامنے خنزیر کا گوشت رکھا گیا تھا۔ وہ عالم کے سامنے جب گوشت لا کے رکھا گیا، بادشاہ نے حکم دیا کہ تم خنزیر کا گوشت کھاؤ، تم نے یہ گوشت کھانا ہے۔ عالم نے ہاتھ اٹھا کے کہتے میں نہیں کھاؤں گا، میں یہ گوشت نہیں کھاؤں گا، میں اس گوشت کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ بادشاہ نے کہا کہ تمہاری جرت کیسی میری بات کو نہیں ماننے کی۔ وزیر سے کہتا ہے کہ اس کو لے کے جاؤ، باہر سے اس کے سر قلم کر دو۔ وزیر نے اس کو اشارہ کیا کہ معلم صاحب، عالم صاحب، آپ کی پلیٹ میں بکرے کا گوشت ہے، آپ کھا لیجئے ورنہ آپ کی جان چلے جائے گی۔ انہوں نے اشارہ کہ میں نہیں کھاؤں گا۔ باہر لے کے گیا، کہتے کہ آپ کیوں نہیں کھا رہے؟ آپ کی جان بچ جاتی تھی، آپ کے سامنے تو میں نے خنزیر کا گوشت نہیں رکھا تھا، آپ کے سامنے میں تو بکری کا گوشت رکھا ہوا تھا۔ عالم کیا فرماتے ہیں، عالم کی آپ بات سنیے، ارے کس طرح رہنما تھے وہ، کس طرح امت اپنے مسلمان بھائیوں کو بچانے کے لیے اپنی جان کی بلی چلا دی، اپنی قربانی دینے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اور انہوں نے فرمایا میرے سامنے تو بکری کا گوشت تھا، لیکن کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ بکری کا ہے کہ خنزیر کا ہے، تم نے رکھا تھا۔ اب میرے مسلمانوں کو نہیں پتا تھا، اگر میں وہ کھاتا مسلمان نے کہتے ارے عالم نے بھی خنزیر کا گوشت کھا لیا، چلو ہم بھی کھا لیتے۔ علماء کرام آپ کی اتنی قدر ہے، آپ نے رہنما امت مسلمہ کی، آپ نے امت مسلمہ کو راستہ دکھانا ہے، آپ نے امت مسلمہ کی رہنمائی کرنی ہے۔ آج اس سیاسی وابستگیوں کے ساتھ جس طریقے سے سیاسی وابستگیاں بدلی جا رہی ہیں، جس طریقے سے یہ ٹرانسپلانٹیشن ہوتے جا رہا ہے، یہ درخت کے ساتھ جس طرح نئے جو ہے نا قلم لگا کے جو ہے نا ایک نئے جو اتحاد بنائے جا رہے ہیں۔ برادران اسلام، چال مت بھولیے، آئیے اسلام کی طرف، آئیے قرآن کی طرف، آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی طرف، آئیے قرآن کے بتائے ہوئے رہنما اصول کی طرف، جس سے اس دور میں امت مسلمہ جو آج قسم پرسی کے عالم میں ہے، دوبارہ عزت و وقار کے ساتھ انشاءاللہ کھڑی ہو جائے گی۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے برادران اسلام؟ اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس طریقے کی طرف آپ نے آنا ہے، اس طریقے کی طرف آپ نے سمجھنا ہے۔ امت مسلمہ کے ہر فرد کو اس چیز کو محسوس کرنا ہے، اس چیز پر عمل کرنا ہے، اس چیز کو سمجھنا ہے، ہم کس طریقے سے متحد ہو سکتے ہیں۔ اتحاد کیسا ہو سکتا ہے؟ اتحاد صرف الفاظ کا نام نہیں ہے، اتحاد صرف باتوں کا نام نہیں ہے، اتحاد صرف چیخ چیخ کے تقریر کرنے کا نام نہیں ہے، اتحاد صرف اس بات کا نام نہیں ہے کہ آپ سیاسی اتحاد بنا لیں اپنی الیکشن کے لیے، ووٹ کے لیے، جب الیکشن ووٹ ختم ہو جائے پھر کفر کے فتوے لگا دے۔ اتحاد اس کا نام نہیں ہے کہ آپ جا کے اپنے چند جو ہے نا مفادات کے لیے، اپنی خود غرضیوں کے لیے، اپنے جو ہے نا اپنے سیاسی معاملات کو سدھارنے کے لیے آپ جو اتحاد بنا لیں، اپنے سیاسی معاملات آپ سدھار لیں، پھر اتحاد ختم ہو جائے۔ اتحاد اس کا نام نہیں ہے۔ ارے اتحاد تو کیا صحابہ کرام نے، آپ نے دیکھا کس طرح اتحاد امت مسلمہ کا، کس طرح قوت تھی امت مسلمہ کی، کس طرح وہ بھائی بن گئے تھے، کس طرح شیر و شکر بن گئے تھے، وہ جو ایک دوسرے کے دشمن تھے وہ ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ یہ کس طریقے سے ہوا؟ یہ کون سا راستہ تھا؟ وہ کس راستے پہ چل کے ہوا؟ اس راستے کو ہم سب نے سمجھنا ہے،
اس راستے پہ ہم نے عمل کرنا ہے. اس راستے کو وہ نمونے ہیں ہمارے لیے انسانیت کا. اصحاب کرام نمونے اتحاد کا، اصحاب کرام نمونہ انسانیت ہے، اصحاب کرام اخوت کا نمونہ ہے، اصحاب کرام محبت کا نمونہ ہے، اصحاب کرام یکجہتی کا نمونہ ہے، اصحاب کرام مساوات کا نمونہ ہے، اصحاب کرام عدل کا نمونہ ہے. اصحاب کرام نے اس زمین کے اوپر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عقیدت اور محبت کا نمونہ ہے، جس طریقے سے اصحاب کرام نے اپنے آپ کو، اپنے نظریات کو، اپنی سوچوں کو، اپنے انا کو، اپنے غرور کو، اپنے تکبر کو، اپنے خداؤں کو، اپنے لات اور منات کو، اپنے حبل کو، سب کو چھوڑ کر آ گئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے عاشق ہو گئے، ایسے فدائی ہو گئے، ایسے محبوب ہو گئے، یہاں تک کہ اصحاب صفہ کا چبوترا بن گیا. صرف حضور کی زیارت کرتے وہاں پر بیٹھے رہتے تھے، صرف دیدار مصطفیٰ کے لیے اصحاب صفہ پر بیٹھے رہتے تھے. برادران اسلام، تو وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی اسوہ حسنہ، وہی طریقہ جس نے ایک مرتبہ انسانیت کو نمونہ سکھایا، وہی نمونے پہ چل کے ہم متحد ہو سکتے ہیں، اسی نمونے پہ چل کے متحد ہو سکتے ہیں. اب وہ نمونہ آئے گا کیسا؟ وہ طریقہ آئے گا کیسا؟ سب سے پہلے برادران اسلام، سب سے پہلے آپ نے اپنی سوچوں کو بدلنا ہے. 60% جسم کے اندر پانی ہے. اس 60% جسم میں پانی جو ہوتا ہے وہ ذہنی سوچوں پر منحصر ہوتا ہے. وہ ذہنی سوچیں جو انسان کے اندر جو ہوتی ہے، وہ انسان کو جو ہے سامنے والے کے بارے میں وہ اپنے آپ سے جو خود ساختہ خیالات آ جاتے ہیں، خود ساختہ خیال بیان کیا جاتا ہے، خود ساختہ کفر کے فتوے لگا دیے جاتے ہیں، خود ساختہ سوچ کے اوپر جو ہے نا اپنے اب جو ہے نا ایک چیز مسلط کر دی جاتی ہے، فلانا ایسا ہے. اب آپ نے ان 60% تکفرات کو، ان 60% سوچوں کو جو آپ کے اندر جو وسوسے پیدا کر رہے ہیں، آئیے قرآن کی آخری سورت کو دیکھیے نا. سورہ ناس میں کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں؟ کس طریقے سے وسوسے پیدا کیے جاتے ہیں، جو ایک دوسرے کے خلاف دلوں کو دور کر دیا جاتا ہے. اب اس سوچوں کو، ان نظریات کو جو ایک دوسرے کے خلاف بنائے گئے ہیں، سب سے پہلے میرے بھائیوں آپ نے ان خیالات کو، ان اپنی سوچوں کو، اپنی وسوسوں کو، یہ جو غلط سوچ دوسرے کے خلاف جو آ رہی ہے، اس کو آپ نے ختم کر. یہ آپ کے اختیار میں، یہ آپ کے اختیار میں. دیکھیے آپ نے جسم کے لیے، اپنے جسم کی جو بیماریوں کے لیے، اگر چربی زیادہ ہو جاتی ہے جسم کے اندر، ٹریگلیسرائڈ زیادہ ہو جاتے ہیں، کولیسٹرول زیادہ ہو جاتا ہے، تو آپ کس طریقے سے ایکسرسائز بھی کرتے ہیں، پرہیز بھی کرتے ہیں اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے، اپنے جسم کو محفوظ کرنے کے لیے. تو برادران اسلام اپنی روح کو پاک کرنے کے لیے، اپنی روح کو مطہر کرنے کے لیے، اپنے روح کے اندر جولانی لانے کے لیے، اپنے روح کے اندر ایمانی قوت لانے کے لیے آپ نے ان سوچوں کو، جو تفکرات کی سوچ ہے، جو ایک دوسرے کے خلاف ٹکراؤ کی سوچ ہے، جو الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، جو آپ کو ایک دوسرے کے خلاف ٹکراؤ پیدا کرا رہی، ان ٹکراؤ کو ختم کرنے کے لیے آپ نے اپنے خیالات پر ان منفی سوچ کو نکال کر مثبت سوچ کو رکھنا ہے. مثبت سوچ کو آپ لائیے. یہ آپ کے اختیار میں، یہ آپ کے کنٹرول میں، یہ آپ کر سکتے ہیں. آپ ذرا سوچئے بولنے والے انسان کی باتوں کو. یہ جو انسان ہمارے سامنے کسی کے خلاف بات کر رہا ہے، جو ممبر و محراب کی تقدس کو پامال کر رہا ہے، جو ممبر و محراب پہ بیٹھ کے دجالی سیاست کر رہا ہے، جو ایاک نعبد و ایاک نستعین پر کہہ کر جو ہے نا لوگوں کو روڑوں پہ لا کے نچا رہا ہے، ان میں کیا یہ اعتدال ہے؟ نہیں ہے اعتدال. ارے اسلام تو افراد و تفریق کو ختم کرنے کے لیے آیا. یہاں تو معاشرے میں افراد و تفریق پیدا کر دی گئی ہے. آج آپ دیکھیے جنونیت لائی جا رہی ہے، معاشرے میں ٹکراؤ پیدا کیا جا رہا ہے، تکفیر لائی جا رہی ہے. ایک مرتبہ پھر مملکت پاکستان کو آگ اور بارود کا گولہ بنایا جا رہا ہے. سازشیں کی جا رہی ہے پاکستان کے خلاف، ذہنوں کو بنایا جا رہا ہے، نوجوانوں کو ورغلائے جا رہا ہے، پاکستان کی فوج کے خلاف، پاکستان کی سالمیت کے خلاف، پاکستان کے استحکام کے خلاف، پاکستان کی خود مختاری کے خلاف سازشیں کی جا رہی. اب ان سازشوں کو تعلق کس سے؟ یہ آپ کی سوچ سے. اس سوچ کو آپ نے بدلنا ہوگا. اس منفی سوچ پر آپ نے مثبت سوچ کو لانا ہوگا. آپ قدر کریں پاکستان کی. آپ دیکھیں پاکستان کے مقابلے میں ہندوستان کے مسلمانوں کا کیا حشر ہے، کیا ہو رہا ہے ان غریبوں کے ساتھ، کس طرح قسم پرسی کے عالم میں ہے، کس طریقے سے وہاں کے مسلمان آزان نہیں دے سکتے. میں نے کئی درس میں عرض کیا ہے. برادران اسلام اب سوچوں کو بدلنے کا وقت ہے. اب ان نظریات کو، اب سامنے والے انسان کی باتوں کو، اس کو سمجھنے کا وقت ہے. آیا یہ مجھے جو ہے نا یہ پپٹ بنا کے مجھے صرف نچا رہا ہے، یا واقعی یہ میری اصلاح کر رہا ہے؟
پڑھا کہ دیکھیے قرآن میرے بھائی، اور نمازیں پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ نمازیں پڑھتے ہیں، جس پر میں عرض کرتا جاتا ہوں اکثر، انعمت علیہم، اللہ کی نعمتیں، جو اللہ کی نعمتوں کی کیا رورگردانی ہو رہی ہے، کیا اللہ کی نعمتوں کی جناب ہم جو قدر کر رہے ہیں؟ اللہ زوال نعمت سے امت مسلمہ کو بچائے۔ برادران اسلام، یہ وقت کا تقاضا ہے، یہ وقت ہم نے اپنے سوچ کو سب سے پہلے مثبت کرنا ہے، ان لسانیت سے سوچ کو نکالنا ہے، ان فرقہ پرستی سے سوچ کو نکالنا ہے، ان گروہ پرستی سے سوچ کو نکالنا ہے، ان صبح واریت سے سوچ کو نکالنا ہے۔ ان سوچ کو ہم نے دیکھی برادران اسلام میں اکثر عرض کرا کرتا ہوں، ارے مسلمان تو اس کائنات عالم کا وہ واحد نمائندہ ہے جو 1,24,000 انبیاءوں کو، ان کی کتب کو، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ وَلَقَدْ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، ارے سب کو لا کے امت مسلمہ کو مسلمان نے اور انبیاء کی کتب کو سمایا ہے، اپنے دل میں بسایا ہے، اپنی سوچوں میں بسایا ہے، ان کو عزت و تکریم دی ہے، ان سے محبت ہے، ان سے عقیدت ہے، ان سے چاہت ہے، ان سے انسیت ہے، ہر نبی کی ادب تعظیم ہے، احترام ہے۔ تو برادران اسلام، پھر اپنے بھائی کا ادب و احترام کیوں نہیں؟ اخوانکم فی الدین مسلمان کا ادب و احترام کیوں نہیں؟ ارے حضور کی امتی کا ادب احترام کیوں نہیں؟ اتنی وسطی قلب رکھنے والے مسلمان، اتنے وسیع قلب رکھنے والے مسلمان۔ برادران اسلام، آپ سے درخواست ہے، فقیر کی اس باتوں پہ ذرا توجہ دیجئے، اہل علم، اہل قلم، اہل دانش سے میری درخواست ہے، جو چند سیکولر طاقتیں بیٹھ کر، جو نام نیاز سیکولر جو ہے نا یہ دانشور بیٹھ کر اسلام کو ایک مادیت میں لا کر اور اسلام کو جو ہے نا مادی نظام میں کمزور کر کر کہ ہم کمزور ہو گئے، ہم جو ہے نا ان کے مقابلہ نہیں کر سکتے، قطعاً ایسی کوئی بات نہیں۔ برادران اسلام، ایسی کوئی بات نہیں۔ آپ کائنات کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھیے، فلسفہ بہت زیادہ بڑا چلا جائے گا، آپ کائنات کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھیے کہ کس طریقے سے اللہ رب العالمین نے مخلوقات کی تشکیل کی ہے۔ 18,000 مخلوقات ہیں، 18,000 مخلوقات کے اندر آپ دیکھیں، جن کے 2 پیر ہیں ان کو 2 پر دیا تاکہ وہ اڑ سکے، جن کے 2 پیر ہیں ان کو آگے 2 پیر دیا تاکہ وہ چل سکے، جن کے پیر نہیں ان کو رینگنے کی قوت عطا کی، جن کے اندر جو پانی کے اندر رہ رہے ان کو تیرنے کی قوت عطا کی۔ ہر ایک مخلوق کو اللہ نے ہنر عطا کی، ہر ایک مخلوق کو اللہ نے اس کی جو پرواز کے مطابق اس کو ایک پرواز عطا کی، اور عقاب اڑتا ہے تو بلندیوں پہ جاتا ہے، چڑیا اڑتی ہے، اپنے حدود میں رہتی ہے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا اس کائنات کے اندر واحد انسان ہے جس کے 2 پیر ہے، 2 ہاتھ ہے، 2 ہاتھ برائے قبضہ ہے، ہر چیز کو انسان لاتا ہے، قبضہ کرتا ہے، ہر جانور کو لا کے وہ اپنے لیے وہ جو ہے نا اس کو سرکس میں نچاتا ہے، اس سے خدمت لیتا ہے، اس سے کام لیتا ہے۔ اسی طریقے سے اس کائنات کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی انبیاء کے امتی ہیں اس پر عمل کر رہے ہیں، ان تمام کو لانے کے لیے اللہ نے مسلمان کو انسان بنایا۔ فلسفہ انسان کو سمجھیے، اس کے وفر سے مسلمان کو، ارے اپنے مقام کو پہچانی برادران اسلام، اپنے رتبے کو پہچانیے۔ ارے اس نبی کے صدقے اللہ نے آپ کو کتنا بڑا رتبہ عطا کیا کہ آپ کے سامنے تمام کائنات کو مسخر کر دیا۔ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ 18,000 مخلوقات کو، چاہے وہ پانی میں تیر رہی ہے، چاہے وہ ہوا میں اڑ رہی ہے، چاہے وہ زمین پہ رہ رہی، چاہے وہ زمین پہ چل رہی ہے، چاہے وہ زمین کے اندر ہے، چاہے وہ فضاؤں کے اندر ہے، مسخر کر کے لاتا ہے، اپنی خدمت لیتا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، ارے تمام تر نعمتیں پوری ہوئی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اس دین پر پوری ہوئی۔ تو آپ اس دین کے ماننے والے ہو، اپنے مقام کو سمجھو امت مسلمہ۔ مقام انسان کو سمجھیں گے تو مقام مسلم کو سمجھیں گے۔ اب مقام انسان کو آپ دیکھیں کس طریقے سے انسان جو تمام تر کائنات کو مسخر کر کے لا رہا ہے، اپنی خدمت لے رہا ہے۔ 2-2.5 سال کا بچہ جو چلنا نہیں آتا وہ بہت بڑے بیل کو رسی پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں۔ کبھی آپ جائیے نا، کبھی آپ اپنے کسی بچے کو جانوروں میں دیکھیے نا، جانور کس طرح اس بچے کی کیا کوئی نگرانی کر سکتا ہے؟ کوئی پرندہ کسی معصوم بچے کی نگرانی کر سکتا ہے؟ کیا اس کو خوراک دے سکتا ہے؟ کیا اس کی نگہداشت کر سکتا ہے؟ کیا اس کو پروان چلا سکتا ہے؟ کیا اس کو قوت دے سکتا ہے؟ لیکن انسان پرندوں کو لاتا ہے، انسان جنگلی جانوروں کو لاتا ہے، ببر شیر کو لاتا ہے، بڑے بڑے جو ہے نا ہوائی پرندوں کو لاتا ہے، وہ سمندر میں تیرنے والی بڑی بڑی مچھلیوں پہ اور پر جو ہے نا انسان
اپنے کمندے باندھتا ہے. آج دیکھ لیں اب زہرہ ظہر پہ کمندے باندھی جا رہی. تو یہ جو چیزیں سب مسخر کی گئی ہیں یہ انسان کے لیے مسخر کی. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے صدقے یہ جو جتنے بھی بظاہر مسخر ہیں وہ اسلام کے سامنے مسلمان کے سامنے مسخر ہے. آپ اس کائنات کے نمائندے ہیں. آپ جب نماز میں کھڑے ہوتے کائنات کی نمائندگی کرتے ہیں. آپ کائنات کے نمائندے ہیں. آپ جو ہے نا میری اجازت سے پہلے کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ برادران اسلام جو قیام ہے قیدہ ہے رکوع و سجدہ ہے یہ 4 عناصر ہیں. ان 4 عناصر سے بنتا ہے جو انسان بنتا ہے. ان 4 عناصر جو ہوا آگ پانی مٹی اس کو مسخر کیا گیا کس کے لیے؟ انسان کے لیے. اور انسانوں کو مسخر کیا گیا کس کے لیے؟ مسلمان کے لیے. تو آپ جعل اللہ لہ الارض مسلح ہم سب نے مل کے اس زمین کو مسلح بنانا ہے. تو برادران اسلام اپنی سوچوں کو بدلیے. خدا را دوسرے مسلمان بھائی کی اپنی سوچ کو بدلیے. خدا را اپنی سوچ کے اندر منفی سوچوں کو ختم کیجئے. اس کی اچھائی کو دیکھیے. اس کی برائی کو مت بیان کیجئے. اس کے خلاف واویلا مت کیجئے. ٹکراؤ مت پیدا کیجئے. انتشار مت پیدا کیجئے. پاکستان کی فوج کو پاکستان کو اداروں کو مضبوط کرنا ہے. سیاست کو نہیں ریاست کو مضبوط کرنا ہے. اس مملکت کا حل الیکشن نہیں ہے احتساب ہے تاکہ ایک مرتبہ یہ تمام تر ملک کی صفائی ہو جائے اور اس زمین کے اوپر وہ نظام آ جائے جو نظام اللہ رب العالمین نے پاکستان کے بنانے کے لیے دیا. پاکستان کا مقصد کیا ہے؟ یہ نظام ہے. یہ اس مقصد میں نظام موجود ہے. پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ اس میں پورے نظام موجود ہے. لا ہم کہتے ہیں لیکن آج ہمارے الہ کون ہے؟ امریکہ کے وہ اپنے معبود مانا ہوا ہے. اقوام متحدہ کی غلامی میں جا رہے ہیں. آج سپر پاور کی غلامی میں جا رہے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ ارے پاکستان کا مطلب ہی اگر آپ نے نہیں سمجھا اس کا مطلب آپ نے پاکستان کے نظام کو اللہ کے پروگرام کو نہیں سمجھا. اللہ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا. برادران اسلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے تغزل ہند کو تکمیل تک پہنچانا ہے. یہ پاکستان کی فوج یہ پختون امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے سپاہی ہیں. خدا نے ان کے خلاف یہ سوچیں جو بنائی جا رہی ہیں جو منفی سوچ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے جو وسوسے ڈالے جا رہے ہیں جس طریقے سے دہشت گردی کی کارروائیاں اس مملکت میں شروع کی جا رہی ہے. میں نے اس سے پہلے عرض کیا 3 مملکتوں کو 3 سعودی عرب ترکی اور پاکستان کو مذہب کے لبادے میں اوڑھ کر مذہب کا لبادہ اوڑھ کر ان کو جو ہے نا اندر سے کمزور کیا جائے گا. ان طاقتوں کو ختم کرنے کا مقصد وسیع تر اسرائیل اکھنڈ بھارت ہے. میرے برادران اسلام ان سازشوں کو ناکام بنانا یہ آپ کی میری ہم سب کی ذمہ داری ہے. عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ 54واں درس ہے. یہ متقاضی ہے آپ سے اس بات کا کہ آپ اپنی سوچوں کو اب بدلیں. آپ اپنی وسوسوں کو نکالیں. آپ منفی سوچ کو جو 60% آپ کے کنٹرول میں 60% برادران اسلام آپ کی سیز یہ کہہ رہی قرآن کہہ رہا ہے آپ کی سیز آج بتا رہی ہے کہ 60% انسان کی یہ سوچ ہے انسان کے اپنے خود میں کنٹرول میں. آپ اس کو درست کر سکتے ہیں. ان منفی سوچوں کو نکال سکتے ہیں. یہ آپ کے دائر اختیار ہے. تو آئیے قدم بڑھائیے. ہر ایک اپنے کردار ادا کرے. ہر ایک پانی کا پہلا قطرہ بنے. آئیے زمین کے اوپر یہ جو سکی ہوئی زمین ہے اس کو پھر سے زرخیز کرتے ہیں اور امت مسلمہ کو متحد کرنے میں اپنا کردار عطا کرتے ہیں. فقیر آپ کو دعوت دے رہا ہے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.